حامد رضا صاحب، کہا یہ جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ منقطع ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کے گھر پر اور مدرسے پہ چھاپا مارا گیا. اس چھاپے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ محمد غوث صاحب ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب سے، ان کو اٹھایا گیا اور پھر آج ان کو ایک باولپور کی اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ کافی پریشر ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز پہ اور سینیٹرز پہ. تو یہ دوبارہ یہ اچانک پریشر کیوں شروع ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احمد میر صاحب. سر دیکھیں، اس میں دو گزارشات ہیں. جو مذاکرات کال آف ہوئے ہیں اس کے دو بیسک وجوہات تھیں. ایک وجہ میرے گھر والا مدرسے والا جو چھاپا تھا، جس کو کل گورنمنٹ نے خیر ڈینائی کر دیا. آئی ڈونٹ نو آن وٹ گراؤنڈز. رانا ثناء اللہ صاحب اور اسپیکر صاحب نے کہا کہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ ادارہ اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور وہ بیچ شہر میں ہے، جنگ بازار میں. اور وہاں پر جو ایس پیز ڈی ایس پیز پریس کانفرنس میں میرے کمرے میں انٹر ہوئے، وہ سارے میڈیا نے اس کو لائیو کٹ کیا ہے. بہرحال فیصل آباد پولیس نے پہلے کہا جی کہ ہم سیکیورٹی دینے آئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ واٹ کائنڈ آف اے سیکیورٹی دیٹ واز. پھر کہا گیا کہ نہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں پر کیا کرنے لگا تھا کہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، لیکن الٹیمیٹلی وہ ایک وجہ بنی. ایک اور وجہ تھی احمد میر صاحب، وہ یہ تھی کہ تیسری میٹنگ کے اندر بھی کنسسٹنٹلی ہم نے کہا تھا عمران خان صاحب سے ملاقات کا. اور اگر آپ اعلامیہ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ کمٹمنٹ تھی کہ ود ان 2 to 3 days عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. وہ ملاقات 7 دن نہیں کروائی جا سکی اور آج کے دن تک بھی نہیں ہوئی. اس کے اندر ایک اہم چیز، جو مذاکرات جس ماحول میں شروع ہوئے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میر صاحب. پہلی میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ دونوں کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ ہارڈ ہٹنگ نہیں کریں گے اور دوسری سائڈ باہر کے جو ہاکس ہیں ان کو رسپونڈ بھی نہیں کریں گے. جب دوسری میٹنگ ہوئی تو اس میں مذاکراتی کمیٹی کے رویوں کو اپریشیٹ کیا گیا کہ کسی نے بیشنگ نہیں کی. جب تیسری میٹنگ ہوئی تو پھر اس ڈیوریشن کے اندر بھی مذاکراتی کمیٹی کے ممبران کا رویہ انتہائی ریزنیبل تھا اور اس کو وہاں پر اپریشیٹ کیا گیا. لیکن تیسری میٹنگ جس کے اندر ہم نے مطالبات تحریری شکل کے اندر دیے تھے، اس کے فوراً آدھا گھنٹہ بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو عہد تھا یا جو ایک کمٹمنٹ تھی اس کی پاسداری نہیں کی گئی. اور پھر اس کے اندر جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کی بیشنگ کی گئی، اس کے جواب میں ظاہر آدھے گھنٹے بعد پھر مجھے بھی رسپونڈ کرنا پڑتا. میری زبان بھی اتنی ہی تلخ ہونی تھی. تو یہ 2-3 محرکات تھے جس کی بنیاد کے اوپر مذاکرات کال آف ہوئے. جہاں تک یہ میاں غوث صاحب کا معاملہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک سٹنگ ایم این اے 24 گھنٹے میر صاحب وہ مسنگ رہا ہے. 24 گھنٹے سر سٹنگ ایم این اے. ابھی بھی ہمارے 10 سے 12 ایم این ایز جو رپورٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی چند دن پہلے جب اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے بہت سے اپنے ساتھیوں کو بتایا تھا کہ جی مجھ سمیت میں نے انہیں پنجاب جانے سے منع کیا تھا. اچھا. ان سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر بہت پریشر آ رہا ہے کہ یا میں ریزائن کروں یا میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کروں. اور یہ پریشر ان کے اوپر 26ویں ترمیم سے 15-20 دن پہلے بہت زیادہ شروع ہوا تھا. اکیلے ہیں یا اور بھی لوگوں؟ نہیں جی، اس وقت 10 سے 12 ایم این ایز ہیں جنہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو اپروچ کر کے یہ انفارم کیا ہے کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یا تو آپ ریزائن کریں اور یا پی ٹی آئی سے علیحدہ. یہ نیا پریشر جو ہے، اس کی وجہ کیا آپ کے خیال میں؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں جی. ایک وجہ تو 8 فروری کا جو ہمارا احتجاج ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی اور کریک ڈاؤن، اور فیصل آباد میں ہمارے مختلف ورقوں پہ ملتان کے اندر، لاہور کے اندر چھاپے آلریڈی بجنے شروع ہو گئے ہیں. وہ آج پارلیمانی لیڈر زرتاج گل صاحبہ فیصل آباد گئی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اسٹیٹ بھی کر دیا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کال آف کرنے کے بعد مذاکراتی کمیٹی کے کچھ ارکان نے دوبارہ ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ آ کے بیٹھ جائیں، ہم کمٹمنٹ کے لیے تیار ہیں. اور پھر خان صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ میری کمیٹی کی میرے سے ملاقات کروا دیں. وہ فورسز جو ان مذاکرات کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی، ود آل ڈیو رسپیکٹ، اس کے اندر میاں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کا میں اسپیشلی ساتھیوں کی بات کروں گا، جو پنجاب گورنمنٹ میں خواجہ آصف صاحب جن کو پنجاب گورنمنٹ کی آشیرواد حاصل. آئی ڈونٹ تھنک دے وانٹ ٹو گو ود مذاکرات جی. اچھا. یہ 2 وجوہات میری سمجھ میں ہیں جی، جو ہمارے درمیان ڈسکس بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور وجہ سمجھ نہیں آتی جی. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، آپ کے خیال میں اگر تحریک انصاف کو 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مل جائے تو ماحول کافی سازگار ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے صاحب، سیاسی جماعتوں کو یقیناً یہ استحقاق ہے کہ وہ جلسے کریں اور اپنا سیاسی عمل کو آگے بڑھائیں، لیکن مذاکرات بھی سیاسی عمل کا ہی ایک دوسرا نام ہے اور سیاسی عمل سے ہی معاملات پاکستان کے اب آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ جو آپ نے جلسے کی بات کی، ریلیاں، یوم سیاہ، یوم فلانا، جلاؤ گھراؤ، اس سے اب معاملات جو ہے نا پاکستان کے، وہ آگے نہیں چلیں گے.
اور اپوزیشن کا جیسے آپ نے مجھ سے کہا کہ پہلے ان سے بات کر لیں، میں نے کہا جی بہت خوشی سے، ہم تو ویسے بھی ان کو اسمبلی میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت، صرف ہمارے نہیں امپورٹنٹ ہیں، سسٹم کے لیے امپورٹنٹ ہیں، یہاں اپنا ایک پازیٹیو کردار ادا کریں، ہماری ان چیزوں کے اوپر جو آپ غلط سمجھتے ہیں جائز تنقید کریں، ہم اصلاح کریں گے، اچھے مشورے دیں۔ اب مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں کسی جگہ ایک چھاپا مارنے سے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی چھاپا ہم نہیں مار رہے، جو چھاپا مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مار رہا، پورا میڈیا کہہ رہا ہے جی نہیں مارا گیا، بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مارا چھاپا، ختم کریں اس بات کو۔ محمد اس غوث وجہ سے صاحب کو تو غائب کیا نا۔ دیکھیں اس کی ریزن کیا ہے میں تو نہیں بتا سکتا، ظاہر ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ کوئی کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے، یہ بھی یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں کہ میں اپنی لیڈرشپ کو کہوں جی میرے پہ بڑا پریشر ہے، مجھے یہ بھی دبار ہے وہ بھی دبار ہے، اپنے تھوڑا سا وزن بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں سمجھتا ہوں۔ اب انہوں نے اور کتنا وزن بڑھانا ہے؟ پولیٹیکل ورکر ہوں میں شاہ صاحب کی بات، پیر صاحب کی بات نہیں کر رہا، آگے آتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس اور یہ زبان استعمال کرنے کی بات انہوں نے کی، بات یہ ہے کہ ہر پارٹی میں ہر طرح کی گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب مذاکرات جب ہو رہے ہیں تو ملک میں باقی سارا سسٹم رک تو نہیں گیا نا، سیاست رک تو نہیں گئی، باقی سیاست ہو رہی ہے، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہیں۔ اب مذاکرات کے دوران یہ پوری اسمبلی میں او نہیں کرتے رہے، پوچھیں کیا ماحول ہوتا تھا؟ وہ یہ او کرنے کا طریقہ ان کو کس نے سکھایا؟ اچھا سکھایا، تا کم از کم بینچوں پہ چڑھ کے چھانگے مارنے سے تو او کرنا بہتر ہے نا۔ یہ ہم نے اچھا وزنی طریقہ سکھایا کہ آپ یہ کام کریں، تو یہ تھرو آؤٹ کرتے رہے، پھر بھی مذاکرات ہوتے رہے۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی آپ مذاکرات ہو رہے ہیں تو آپ او کیوں کر رہے ہیں، کرتے رہے، پوچھیں۔ 3 دفعہ تو آپ نے بھی کر دیا ہے۔ نہیں میں یہ کرتے رہے ہیں، مذاکرات ہوتے رہے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے کسی اگر سینئر ممبر نے پریس کانفرنس کر دی تو ظاہر ہے سیاست ہے، سیاسی انداز سے کوئی سیاسی بات بندہ کر بھی دیتا ہے، تو اس لیے آپ خدا کے لیے آج بھی راستہ مذاکرات کا ہے، ہم آج بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں، چھوٹے موٹے ہکپس ہوتے رہتے ہیں، بلکہ میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا جب جنگوں کے دوران مذاکرات ہوتے ہیں تو توپوں سے گولے نکل رہے ہوتے ہیں، ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ ایک چھوٹے سے چھاپے پہ جناب روٹ کے بیٹھ گئے ہیں گھر۔ 2 چیزیں عرض کر دوں جی۔ چھاپا پہلا تو میرے گھر بجا نہیں ہے جی، یہ پتہ نہیں کتنے میں چھاپا، اب تو یاد بھی بھول گیا ہمیں۔ ایشو یہ ہے کہ چھاپے کے ٹائم پہ ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب آ کے بتاتے کہ ہم اس سرٹن ریزن کے لیے آئے ہیں تو دیٹس فائن، لیکن سر کسی چیز کو نہیں بتایا گیا، اور ظاہر ہے ہم اس شہر میں ہیں، شہرداری کا ایک تعلق ہوتا ہے، ہمیں بھی اطلاع مل رہی تھی کہ جس وقت وہ موو کر گئے اور پھر رات 12 بجے تک اس چیز پر زور رہا کہ اس کو فیصل آباد سے نہیں نکلنے دینا۔ سو دیٹ واز ون ایشو جی، کہ پولیس نے اس چھاپے کے 3 گھنٹے بعد پہلی کلیریفیکیشن کی اسٹیٹمنٹ دی، پھر اس کے بعد دوسری اسٹیٹمنٹ دے دی۔ اگلی بات میں عرض کر دوں جی، ہمارے کچھ بھی حامد میر صاحب ابھی بھی کچھ ایم این ایز ہیں جو 5-6 ماہ ہو گئے ہیں اور 26ویں ترمیم کے بعد ابھی بھی ٹل ڈیٹ اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے جی۔ میں ان کی سیکیورٹی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، آپ کے علم میں ہیں کچھ نام جو کچھ بیچارے لاجز میں ہیں، کچھ کے پی کے میں ہیں۔ سر ہمارے ایک ایم این اے خواجہ شراز صاحب توسا شریف سے پرانا پارلیمنٹیرین ہے، شریف النفس آدمی ہے، وہ اس ساری پی کاٹنے کے بعد 3 ماہ کے بعد لاہور جاتا ہے۔ جب چھاپا بجتا ہے نا میر صاحب، ان کے گھر کے اندر جب آتے ہیں تو ان کی جو وہ اپنے واش روم سے باہر نکلتے ہیں، وہ ٹیکنگ شاور باہر نکلتے ہیں تو ان کی اہلیہ کا منہ کے اندر سر پسٹل رکھا ہوا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1.25 مہینہ پہلے جی۔ اچھا، وہ ہی واز اریسٹڈ دیٹ وے، ہی واز ڈریگڈ، وہ بھی پھر مسنگ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیچارہ واپس آیا۔ عظیم الدین لکھوی صاحب، آپ جانتے ہیں پرسنلی انہیں، بزرگ شخصیت ہیں سر، جب وہ واپس آیا ہے 15 دن مسنگ رہنے کے بعد، اور یہ بھی اب سے 20 دن پہلے کی بات ہے، آپ ان کی باڈی پہ نشانات دیکھیں، ان کی کمر دیکھیں، ان کا آپ یہ دیکھیں کہ انہیں 15 دن پھر صرف اس وجہ سے وہاں پر علیحدہ رکھا گیا کہ اب یہ جو مار پیٹ کے نشانات ہیں یہ ختم ہو جائیں کسی طریقے سے۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی پہ پریشر نہیں ہے۔ کون آدمی ہے جو 6 ماہ اپنے حلقے میں نہ جانا چاہتا ہو، اپنی فیملی کے پاس نہ جانا چاہتا ہو؟ تو یہ سلسلہ تو تواتر کے ساتھ جاری ہے۔ ہم تو اب نام دے رہے ہیں، مجھے اگر کہیں گے میں ان 5-6 افراد کے نام آپ کے علم میں ہیں، بہت سارے نام ان میں سے میں بتا دیتا ہوں۔ کے پی کے میں شیخ وقاص کے پی کے میں بیٹھا ہے، سیکٹری انفارمیشن ہے، سٹنگ ایم این اے ہے، نہیں نکل سکتا کے پی کے سے۔ پنجاب سے پولیس 3 مرتبہ اسے اریسٹ کرنے کے لیے کے پی پہنچ گئی ہے۔ ایک آپ کے ایم این اے ہیں جو پنجاب سے ہیں اور انہوں نے اب اتنا عرصہ گزار لیا ہے پشاور میں اور باقی کے پی کے علاقہ میں، انہوں نے پشتو بھی سیکھ لیا۔ ہاں جی، سیکھ لی، یہ اچھی بات ہے بس کہ ان کو زبان پر عبور ہونا چاہیے جی۔ ہاں،